ویلکم بیک. ان فوکس ہیں عامر الیاس رانا صاحب اور مظہر عباس صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب صوبے کی وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے نہ کوئی کنڈیمنیشن ان کی جانب سے آئی ہے، نہ انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ وہ نماز جنازہ میں موجود تھے. مجھے نہیں معلوم کہ انہیں بلایا نہیں گیا تھا، وہ خود نہیں گئے تھے، لیکن بہرحال وہ وہاں سے بھی غائب ہیں اور اڈیالہ کے پاس سے بھی غائب ہیں. آپ نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی علی امین کو یہاں آنا چاہیے اور جو ہدایات جاری کی گئی ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ مشکل پوزیشن میں ہیں دونوں اطراف سے. دو مختلف چیزیں ہیں، اڈیالہ جانا اور شہداء کے پاس جانا. شہداء کے پاس جانا اخلاقی اسلامی کے علاوہ بطور چیف ایگزیکٹو ان کی مین ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں پہنچتے. اچھا، اب وہ پھنس گئے نا، مخمصے کا شکار ہو گئے. کیا وہ خوفزدہ ہیں خوارج سے، جس پہ مولانا کی طرف سے، مولانا فضل الرحمان اور ان کے لوگوں کی طرف سے بڑے دعوے آئے ہوئے ہیں کہ یہ ان کے لوگ خراج بھی پیش کرتے ہیں ان کو، جو وہ تاوان وصول کرنا چاہتے ہیں طالبان ان کے لوگ دیتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، وزراء پہ الزام لگائے. اچھا، اس سے آگے چلیں. ایک تو ہے نا خوف، کہ کیا یہ خوف ہے یا ایک سیاسی خوف ہے کہ عمران خان کیا کہیں گے. کیا عمران خان اگر خود نہیں کر رہے، جس طرح سے 2-3 دن سے یہ چیزیں ہیں، خواجہ آصف کا بھی پرسوں شاید ٹویٹ آیا تھا کہ عمران خان نے پاکستانی فوج کی اس طرح ستائش نہیں کی جس طرح ہم نے ہندوستان کو، انڈیا کو شکست دی. اب اس سے ملا کے دیکھیں تو آپ جو پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہے ہیں اس کو تو آپ روکنے کی بات کرتے ہیں، اور جو فورسز شہید ہو رہی ہیں اس کے اندر اس کی کنڈمنیشن بھی نہ کر رہے ہوں، تو علی امین کا ذاتی کردار اس میں زیادہ کمزور نظر آ رہا ہے. کہ یہ عمران خان سے پوچھ کے تو نہیں کرنی نا انہوں نے کہ میں نے کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. دوسری ہے سیاسی طور پہ، جب اگر وہ عمران خان کے کہنے پہ یا اپنی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے اسلام آباد پہ ہر طرح سے چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کفن لے کے آتے ہیں، تو وہ پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کے لیے وہ کہیں کہ جی یہ بالائے طاق میں رکھ رہا ہوں، یہ پروٹوکول میں نے چھوڑ دیا، میں پرسنل گاڑی میں اور پرسنل گارڈز کے ساتھ اڈیالہ آ رہا ہوں اور میرا نام ڈالے منگل میں، جمعرات میں. اور وہ اگر ہفتے میں 2 دن 3 دن آئیں یہاں پہ چند گھنٹے کے لیے کھڑے ہوں تو سمبولک تو بنے گا نا کہ بھئی چیف ایگزیکٹو صوبے کا آیا کھڑا ہے، اس سے لیڈر سے نہیں مل رہے، پریشر بنے گا. لیکن انہوں نے تو نہیں کیا. اب یہاں پہ پارٹی کے اندر سے ان کے گروپنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ جی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو شہداء کے جنازے پہ بھی نہیں آنے دیتی اور اڈیالہ جیل بھی نہیں جانے دیتی. یہ علی امین گنڈاپور کا ذاتی طور پہ میرے خیال میں غیر دانشمندانہ فیصلے ہیں. انہیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی جڑ کے رہنا چاہیے، اور جو صوبے کی ذمہ داری ان کے ذمے ہے وہ اس میں انہیں عہدہ برا ہونا چاہیے، انہیں جنازوں پہ بھی جانا چاہیے، اور اپنے صوبے کی امن و امان کی سچویشن پہ ٹھیک ٹھاک تگڑی پوزیشن لینی چاہیے اور سچویشن کو سیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کا سٹانس اور چیز ہوتی ہے، گورنمنٹ چلانا اور عام آدمی کی جان مال کا تحفظ بالکل اور چیز ہے. بالکل صحیح. تو اس میں اگر وہ رکھ سکیں، ادروائز وہ کہیں عمران خان کو کہ جی پھر لے لیں ذمہ داری یا خود چھوڑیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، بلکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہو سکتا. مظہر صاحب، اڈیالہ کے باہر پہلے جو لاسٹ دفعے وہ آئے تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر انہوں نے کہا میں کورٹ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد کہیں بھی نظر نہیں آئے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ لسٹ میں بھی کہیں ان کا نام نہیں آتا کہ انہوں نے ملاقات کرنے کی درخواست کی ہے. وہ خود بھی نہیں جا پا رہے، جانا چاہ رہے. یہ کیا معاملات ہیں اس وقت تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، ایک تو جو عامر بات کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ چیز یہ ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ دیں. اگر آپ شہداء کے جنازے میں جائیں گے، تعزیت کرنے جائیں گے، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان آپ کو ہٹا دیں گے یا آپ کو شو کاز دے دیں گے یا آپ کو معطل کر دیں گے. مجھے بالکل بھی ایسا نہیں لگتا. یہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امین جو ہے وہ علی امین گنڈاپور خوفزدہ ہو گئے، انہیں کسی قسم کے جو ہے وہ تھریٹ کا سامنا ہے ان کو، کیونکہ جو اس وقت سچویشن لگ رہی ہے وہ عجیب و غریب سچویشن لگ رہی ہے. یعنی جس طرح اگر آپ چلے جاتے جنازے میں تو کس نے کیا کہہ لینا تھا، آپ اگر ان کے گھر تعزیت پہ چلے جاتے تو ماں سوائے اس کے کہ جو دہشت گرد جو ہے جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، اس میں جو کردار، جو رول ایز اے چیف ایگزیکٹو، بعض تو ہوتے ہیں نا پالیسی ڈیسیجنز، کہ اس میں آپ کو ظاہر ہے پالیسی ڈیسیجن کے لیے آپ کو پارٹی ہیڈ کی جو ہے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ملاقات کرنا. لیکن بعض چیزیں جو ہوتی ہیں روایات ہوتی ہیں، اور ان روایات کو کبھی بھی کوئی جو ہے وہ نہیں کرتا. وہ روایات اگر آپ اپنائیں گے تو کوئی آپ کو کنڈیم نہیں کرے گا. تو مجھے لگ رہا ہے کسی فیئر کا، کسی خوف کا شکار ہے ابھی علی امین گنڈاپور. میں کہہ نہیں سکتا،
لیکن جو جس طرح کا ان کا اب کنڈکٹ مجھے لگ رہا ہے اس میں مجھے یہ عنصر بھی جو ہے وہ نمایاں نظر آتا ہے. سر یہ کس چیز کا مطلب ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیئر فیکٹر ہو سکتا ہے, بٹ فیئر فیکٹر ایون ان گیونگ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ کنڈیمنگ دی اٹیک؟ نہیں, بیان میں نے کہا بیان دیکھیں جو جس صورتحال سے یہ صوبہ رہا ہے, دوچار رہا ہے, اس میں یہ سارے فیکٹرز موجود رہے تھے, اس میں یہ سارے فیکٹر رہے ہیں. فیئر فیکٹر بھی رہا ہے, کسی کے حق میں آپ نے بات نہیں کرنی, کسی کے خلاف بہت زیادہ بات نہیں کرنی, الفاظ کے چناؤ میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو جو ہم نے طالبان فیکٹر دیکھا ہے ایک زمانے میں خیبر پختونخوا میں, آپ دیکھیں نا کہ اے این پی کیوں ٹارگٹ ہوئی, اے این پی کے لوگ کیوں مسلسل مارے گئے, کیونکہ وہ تو یا کھل کر پیپلز بولتے پارٹی تھے. کے لوگ کیوں مسلسل مارے گئے. اس میں یہ عنصر ایون میڈیا کے حوالے سے آپ بات کریں تو میڈیا کے حوالے سے بھی جو خطرات رہے ہیں اس میں بھی یہ چیزیں رہی ہیں. اور بہت سے ظاہر ہے ٹیلی ویژن پہ, ٹی وی چینلز پہ, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بہت احتیاط سے کام لیا جاتا تھا. تو اب ایز اے چیف ایگزیکٹو یا تو آپ اگر یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے تو چھوڑ دیں جگہ, کسی اور کے لیے راستہ جو ہے ہموار کریں. آپ نے جو رول پلے کرنا تھا آپ نے کر دیا, اس پر آپ بھلے بحث کرتے رہیں. تو میرا خیال ہے کسی کنفیوژن, کسی فیئر فیکٹر کا مجھے تو شکار کرتے ہیں علی امین گنڈاپور, ورنہ تو اس طرح کی جو روایتی چیزیں ہیں اسے کرنے میں تو کوئی بھی حرج نظر نہیں آتا. صحیح. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.